برسٹر صاحب یہ بات کر چکے ہیں. میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. سیریسلی میں میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. اگر ہوتے تو میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتی. مجھے کوئی انفارمیشن ہی نہیں پتا کہ کوئی عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے برسٹر گور صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا ہے. لیکن کیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پلان ہے. وہ جب پہلے ڈسکشن ہوئی تھی نا اس وقت جب ہمیں بالکل فلور نہیں دیا جاتا شاید اس وقت کی ریزن ہوگی. لیکن ابھی موجودہ حالات میں سارا کا سارا فوکس خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہے, بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے اوپر ہے, تحریک کے اوپر ہے, جو علیمہ بی بی یا خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے جیل کے باہر اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے. پھر جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جس نے پاکستان کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑا, اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے, جیل ان کو لے کر گئے ہوئے بے گناہ, اور ان کو ہارٹ کا ایشو آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. عمر چیمہ صاحب کو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کے آج پھر جب وہ کورٹ کے اندر پیش ہوئے تو کہا کہ جی پتہ نہیں کوئی کاغذ واغذ نہیں ہے, پھر ان کو جو ہے واپس جیل بھجوا دیا. تو ہمارا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ باقی چیزیں بھی دیکھیں گے, لیکن فی الحال تو دیکھیں ابھی ہمارا القادر ٹرسٹ جو خان صاحب کی کو انہوں نے سزا دی تھی, ہم اس کی سسپینشن کے لیے ہائی کورٹ کے اندر گئے ہوئے کہ بشرا بی بی اور خان صاحب کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کا کیس بنا تھا, خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں گیا. باہر سے پیسہ آیا, پاکستان کے اس میں گیا, اکاؤنٹ کے اندر گیا, اسٹیٹ کے پاس گیا وہ پیسہ. خان صاحب نے 1 روپے بھی کرپشن نہیں کی, تو ہم اس کی سسپینشن کے لیے گئے ہیں کہ کیس ہی ختم ہو جانا چاہیے, کرپشن اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. ہمارا سارا فوکس ابھی ان سب چیزوں کے اوپر ہے. میڈم آپ نے تحریک کی بات کی, تحریک بھی تاخیر کا شکار ہے اور ڈیل کی خبروں کی بھی آپ تردید کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں اور یہ بات ہم کرتے رہیں گے, اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو نواز شریف کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹرز گرا کے ملک سے بھاگ چکے ہوتے. خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اس ملک سے باہر جانا. وہ بے گناہ جیل کی کال کوٹری میں بیگم صاحبہ سمیت بشرا بی بی صاحبہ بھی بے گناہ جیل میں, وہ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھے ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو گئے. اس شخص نے آج تک اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگا. تو ڈیل تو پہلے دن میں ہو سکتی تھی. تو خان صاحب کورٹ کے ذریعے ہی باہر آئیں گے. جہاں تک تحریک کی بات ہے, 2014 کے دھرنے دیکھ لیں, اب دیکھ لیں پاکستان میں رول آف لا کی کوئی ایشو ہو, پاکستان میں زراعت کا کوئی مسئلہ ہو, پاکستان میں یا جیسے اب انڈیا بھارت جنگ ہوئے جو بزدل بھارت نے ہمارے اوپر حملہ کیا, یا پاکستان میں 26 آئینی ترمیم سے جوڈیشری کو انڈرمائن کیا گیا, یا خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, یا 8 فروری کو ووٹ چوری ہوا, یا ہمارے لوگ بے گناہ جیلوں کے اندر ہے خان صاحب سمیت, اور یہ جو اس کے ہمارے لوگوں کو 26 نومبر پہ گولیاں ماری گئی ڈی چوک میں. مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں کون سا ایشو ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف ہی تحریک نہیں چلاتی. مجھے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بتا دیں. ہمیشہ ہی پاکستان تحریک انصاف ہی, چاہے کشمیر کی بات ہو, چاہے فلسطین کی بات ہو, چاہے غزہ کے لیے بات ہو جہاں بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, اگر پاکستان کے اندر کسی بھی مسئلے کو برباد ہو تو پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کی جدوجہد ہے. مجھے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بتا دیں. باقی پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو بڑا کہتی ہے, ڈیموکریٹک کہتی ہے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, وہ تو بینیفیشری ہے, وہ تو 17 سیٹوں والی جماعت, باقی ساری چوری کی انہوں نے کی, وہ تو اس میں کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں. تو ہماری تحریک ہم نے کب چھوڑی ہے؟ ہم تو ہمیشہ جو ہے اسٹریٹ پاور کے ذریعے, تحریک کے ذریعے, ہاں البتہ ہم چونکہ پرامن ہیں, ہماری عادت ہے کہ ہم پرامن ہیں, ہمارے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا ہے, ہم چونکہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. تو اس لیے آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت جلدی کوئی آپ پتہ نہیں کیا اس کو وہ دینا چاہتے ہیں. ہماری ہے 27-28-29 سال کی بڑی لمبی طویل جدوجہد جس میں کبھی ہمارا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, لیکن ہمارے لوگوں کو شہید کیا. میڈم یہ بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک تشکیل دیا گیا ہے سفارتکاری کے لیے, تو اس میں اپوزیشن جماعتوں میں سے کسی جماعت کو نہیں لے گیا, کیا آپ کا کمنٹ ہوگا اس کے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں کمنٹس ہیں میرے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھو, سب سے پہلی بات یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمارا ملک ہے تو ہماری سیاست ہے. 3 سال سے ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا, لیکن جب بزدل بھارت نے پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان, ملک کے لیڈر عمران خان, اور ہم سب نے اپنا کوئی شکوہ نہیں کیا. ہم سب کے سب پاکستان کا نام لینے کے لیے ایک اکٹھے ہو گئے, اور ہم نے انڈیا کے نیریٹو کے خلاف جنگ لڑی. ہم نے پاکستان کے لیے ہم اکٹھے ہوئے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پاکستان آرم فورسز ہے, اسپیشلی جو ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے اپنی دھاک بٹھائی ہے, ہیٹس آف ٹو دیم. اس کے بعد جو ہے یہ ابھی جو تنازع ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا, ابھی تک پاکستان کے خلاف ابھی جارحیت ہو رہی ہے. ابھی انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈڈ ہے انڈیا کی طرف سے. ابھی تک کشمیر کا مسئلہ ہمارا, اس کے اوپر ابھی ہم نے بڑے زوردار طریقے سے بات کرنی ہے. ابھی مودی کا مکروہ چہرہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے. ایسے میں سفارتی سطح پہ
میں آپ کی بات بتاؤں، آپ میدان جنگ میں جیت جائیں لیکن آپ کی سفارتکاری بہتر نہ ہو، آپ جنگ ہار کے آ جائیں خدا نخواستہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس فورم ہے، انٹرنیشنل فورم ہے. اگر آپ نے دنیا کو دکھانا ہے، ابھی آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے، ابھی آپ کو ورلڈ بینک سے بات کرنی ہے، ابھی آپ کو یونائٹڈ نیشن سے بات کرنی ہے، ابھی آپ نے دنیا کے تمام ممالک سے بات کرنی ہے، آپ نے پاکستان کا مقدمہ بھی لڑنا ہے. میرے خیال میں کہ اس میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے. 90% سے زیادہ لوگ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. ایسے موقع پہ میں یہ کہوں گی، اگر ابھی سب سے زیادہ آپ کو سفارتکاری کے لیے ملک کا عزتدار طریقے سے، زوردار طریقے سے مقدمہ لڑنے کے لیے ضرورت ہے تو وہ عمران خان کی ہے، کیونکہ عمران خان کی وہ واحد لیڈر ہے جس کی کریڈیبلٹی بھی ہے، جس کے روٹس بھی ہے، جو پورے پاکستان کے انٹرنیشنل سطح پہ مقدمہ بھی لڑ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وفود ضرور بھیجیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو مائنس نہ کریں. پارلیمنٹری فورمز، پارلیمنٹ کا ضرور استعمال ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ الیکٹڈ نمائندے آتے ہیں. دوسرے یہ کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سب سے زبردست مقدمہ. وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوا ہے، وزیرستان میں اس پہ کیا کہیں گی؟ بڑی آپ نے مجھ سے صحیح سوال کیا. میر علی میں وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوا ہے، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں جس میں بچے شہید ہوئے ہیں. دیکھیں، میرے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ، میں اس کا حصہ تھی جب ہم وزیرستان گئے تھے اور ہم نے ڈرونز اٹیک جو پاکستان میں ہوتے تھے وہاں پہ جو ہمارے لوگ شہید ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے اعضاء جو ہے کہ کسی کا ہاتھ، کسی کی ٹانگ، کسی کی جسمانی معذوریاں پیدا ہو گئی تھی، کہ وزیرستان کے لوگ کتنے پرامن ہیں. ہم سب عمران خان کی اس کے لیے ہم یہ ایک ریلی لے کر گئے تھے لیڈرشپ میں. ڈرونز اٹیکس میں دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج میں اپنے پاکستانیوں کی شہادت بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی ایسا وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، خان صاحب نے ڈرون اٹیکس کے خلاف پوری ریلی نکالے، اس پہ ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں ہمارے پاکستانی لوگ